کہ اس بزم کے صدری جلسہ حضرت علامہ مولانا اکرام الحق صاحب قبلہ نوری تشریف لا چکے ہیں۔ میں چاہوں گا ایک مرتبہ بیداری کے لیے نعرہ لگایا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، جتنے لوگ یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، دیکھیے پروگرام زیادہ دیر نہیں چلے گا، بچوں کے ایگزام وغیرہ چل رہے ہیں، اس لیے پروگرام کو زیادہ دیر چلانا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے جتنی جلدی سے آپ لوگ یہاں آ کر کے بیٹھیں گے، تشریف فرما ہوں گے، اتنی جلدی سے پروگرام شروع کر دیا جائے گا۔ اکثر نوجوان بوڑھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، بزرگ میرے بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں، اللہ نے آپ کو قدموں میں طاقت دے رکھی ہے، لہٰذا قدموں میں چلتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ الرحمن، دیکھیں رئیس بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی ویلکم خیر مقدم کیا جاتا ہے، لہٰذا جتنے لوگ امام صاحب دیکھیے بڑی محنت کر رہے ہیں، لہٰذا دن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں گے ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو زمین میں جانا ہے، اس لیے آئیے زمین سے محبت کرتے ہیں، کرسی تو یوں بھی چھٹ جاتی ہے اور کرسی والے تو یوں بھی بدل جایا کرتے ہیں، لہٰذا جلدی سے جلدی پروگرام کے بیچ میں تشریف لائیں، اور جتنے بھی کمیٹی کے تمام افراد و اشخاص سے ان سے گزارش کروں گا کہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان کو تھوڑا جو سائڈ میں کر دیا جائے یا منع کر دیا جائے، اب کیونکہ پروگرام باضابطہ شروع ہو چکا ہے، اب بلا تاخیر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے اور آپ کے مہمان معزز تشریف لا چکے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، لیکن کچھ تمہیدی کلمات آپ لوگ سماعت کریں، مختصر سا تعارف آپ لوگ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے مہمان خصوصی کو آپ کے حوالے کروں گا، لہٰذا آج کی اس بزم محبت میں یعنی حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس جو کہ بہت عرصے دراز سے یہاں پہ چلی آ رہی ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے، حضرت صوفی شبراتی صاحب نے اس پودے کو لگایا تھا، آج وہ موجود نہیں لیکن پودا موجود ہے، لوگ پھل بھی کھا رہے ہیں، لوگ اس کے سائے میں آرام بھی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہوگا، اس لیے یہ جو کانفرنس ہے خواجہ غریب نواز کانفرنس و جشن خواجہ غلام آصف پیا، ہم اور آپ اس میں منا رہے ہیں، اس کو منا رہے ہیں، اس میں خصوصی خطاب کرنے کے لیے شہنشاہ کتابت ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت حضرت علامہ مولانا محمد خورشید عالم رضوی صاحب قبلہ جو کہ جامعہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد روم اسٹیج ہوں گے، یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، لہٰذا اور بھی دیگر علماء اکرام و شورا اعظام سے آپ کو سماعت کرنا ہے، خصوصی طور پر جناب سید مستقیم صاحب قبلہ، ان سے بھی نعت و مناقب ہمیں آپ کو سماعت کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ شاعر خصوصی جناب محمد شرافت قدیری صاحب بھی ہم اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، ان سے بھی ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں لوگ ساتھ میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لہٰذا یہ دونوں لوگ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، آپ لوگ ان سے سماعت کریں گے، باضابطہ طور پر تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، دیکھیے کتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے، آج کی اس بزم محبت میں تلاوت کلام مجید کرنے کے لیے تشریف لا رہے حافظ محمد رضا سلمہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائے اور بہترین انداز میں اپنے رب کا کلام پڑھ کے ہم سب کو سنائے، بس یہ کہتے ہوئے کہ بولے فرشتے بارش رحمت کریں گے ہم، بولیے محبت سے سبحان اللہ، جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں لوگ بولے سبحان اللہ، کرسی والے بول دے سبحان اللہ، لہٰذا آپ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، آپ لوگوں کو تو کرسی بھی ملی ہوئی ہے، بولے فرشتے بارش رحمت کریں گے ہم، بولے فرشتے بارش رحمت کریں گے ہم، رب نے کہا کہ داخل جنت کریں گے ہم، اور جب جب سجے گی محفل میلاد مصطفیٰ قرآن حق کی پہلے تلاوت کریں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. آئیے حضرات، سب سے پہلے آپ کا انعامدار، مدینے کی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں کافی شعراء کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہو چکا ہے۔ جتنے بھی حضرات آواز کو سن رہے ہیں جلد سے جلد محفل میں تشریف لائیں اور محفل کی رونق کو بڑھائیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر حمد باری تعالیٰ کو پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تیرے نام کو خدا نے، 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 تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، تیرے نام کو خدا نے، تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، تیرے نام کو خدا نے، تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا۔ سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، تیرے صدقے میں خدا نے، تیرے صدقے میں خدا نے عرب و عجم بنایا، تیرے صدقے میں خدا نے۔ تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا،
جو خدا کا مصطفیٰ تک، جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو نظر میں مصطفیٰ کا، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید تالے، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید پالے، ہے ملائکہ کی صف میں، ہے ملائکہ کی صف میں، بل جن کے بولے والے، ہے ملائکہ کی صف میں، تو یہی بول سدرا والے، یہی بول سدرا والے، چمن جہاں کے تالے، چمن جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمکن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسکا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، اور دو شعر اور سماعت فرما لیں نعت پاک کے، مطلب کہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، 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 کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس نے دیکھا، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے،
محمد ہے یا مدینہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور بہت ہی اچھا شعر پڑھتا ہوں، سبحان اللہ۔ ایک شعر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرتے ہیں ما کنت تکون فی حق شان حاجر رجل، تو دنیا میں جو کہتے تھے وہی قبر میں کہیں گے۔ شعر سماعت فرمائیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، میں حضرت کی دعائیں لے کر شعر پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا سبحان مدینہ ہے۔ اور آخری شعر، کن دنیا والی دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دوا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا، چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا، میں تمام مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ آیا، چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا، میں تمام مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ آیا، اور میں گھر سے پڑھ کر کے نکلا تھا آیت الکرسی، میں اپنے گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آیا، میں گھر سے پڑھ کر کے نکلا تھا آیت الکرسی، میں اپنے گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آیا۔ حضرات محترم، کسی کہنے والے نے کہا کہ غم سے گھبرا کے کبھی آہ نہ کرنا، غم سے گھبرا کے کبھی آہ نہ کرنا، صبر ہر حال میں کیا کرنا، گر نہ چھوڑے مصیبتیں پیچھا تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرنا، گر نہ چھوڑے مصیبتیں پیچھا تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرنا۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان آج کی اس بزم کے دولہ صدر اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب، جن کا تعلق جامعہ ہمدرد یونیورسٹی سے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں چاہوں گا سارے لوگ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، کنجوسی نہ کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا پروگرام زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آپ سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ جلدی سے جلدی پروگرام میں تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے مہمان کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ لہٰذا جتنے لوگ کرسی میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ کرسی میں بیٹھے ہیں ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کرسی میں بیٹھ کر سننے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو زمین پر بیٹھ کر سننے میں مزہ آئے گا، اسی لیے کہ زمین والے کو ڈر نہیں ہوتا
ہوتا کہ ہم کہیں گر جائیں گے، کرسی والے کی کرسی ہمیشہ خطرے میں رہا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس بات کو اگر سمجھتے ہیں اور سمجھ گئے ہیں، سمجھدار لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ سامنے آئیے۔ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں مرنے کا ہنر رکھتے ہیں، وہ کاہل ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ہم حسینی ہیں ہتھیلی پہ سر رکھتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین کا نام لے کر کے آ جائیے۔ دیکھیے نوجوان اکثر بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا آپ آ جائیے۔ اب بوڑھے بھی آنے لگے، وہ بھی نوجوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آ جائیے، جلدی جلدی آ جائیے۔ سامنے پنڈال گاہ میں تشریف لائیے، جلسہ گاہ میں تشریف لائیے، اور یہ جو بیچ میں جو کھلا ہے اس کو پر کرنے میں بھلا ہے، اور جلدی جلدی آ جائیے، آج صبح سے ہی بیٹھا گلا ہے۔ جلدی جلدی میرے بڑے بزرگ جتنے بھی لوگ ہیں، کمیٹی کے جتنے افراد و اشخاص، یہ اشفاق بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الرحمن، حضرت صوفی شبراتی صاحب کے صاحبزادی بھی تشریف فرما ہے، اور بھی دیگر لوگ، سب کے نام تو مجھے نہیں معلوم ہے، سب نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر کچھ شعر مجھ سے سماعت کیجیے، اس کے بعد ہمارے اس بزم کے جو مہمانان خصوصی ہیں انشاءاللہ الرحمن، ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی زحمت گوارا کریں گے۔ لہٰذا میں یہ چاہ رہا تھا، حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار میری عادت ہے کہ زمین سے تابا فلک تیری بادشاہت ہے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، میں آپ کے سامنے آپ کے پروردگار کی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کہ زمین سے تابا فلک تیری بادشاہت ہے، بس ایک ذات تیری لائق عبادت ہے۔ زمین سے تابا فلک تیری بادشاہت ہے، بس ایک ذات تیری لائق عبادت ہے۔ جدھر بھی دیکھوں ہر ایک شے میں تیری حکمت ہے، مگر زبان و قلم میں کہاں یہ طاقت ہے۔ کہاں سے اے خدا انداز مصطفیٰ لاؤں، کہاں سے ان کے رفیقوں کا مرتبہ لاؤں، کہاں سے تیری محبت کا آئینہ لاؤں، کہاں سے کربلا والوں کا حوصلہ لاؤں۔ تیری نگاہ کرم کا امیدوار ہوں میں، یہ مانا کہ مجرم گناہگار ہوں میں۔ لہٰذا یہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار تھے، جس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو سرفراز کیا، انعام یافتہ پایا۔ میں مائک آپریٹر صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کا بہت اچھا ساؤنڈ ہے، بہت مشہور ہے، لیکن آج آواز کھینچ رہا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ساری آواز کھینچ لے اور آگے کے پروگرام سارے یہیں ختم ہو جائے، لہٰذا اس کو صحیح کیجئے۔ اور دیگر جو بچے بیٹھے ہوئے، اگر ان کے ماں باپ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار یہاں موجود ہیں، تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر کے سامنے تشریف لائیے۔ بلا تاخیر آئیے، ایک اور ہونہار طالب علم، جامعہ حضرت محبوب الہی کے ایک ہونہار طالب علم، جن سے میری مراد حافظ محمد ذیشان سلمہ ہوئے، کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور بہتر انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمائے، بس یہ کہتے ہوئے کہ غلامان شہ بطحا اسیر غم نہیں ہوتے، غلامان شہ بطحا اسیر غم نہیں ہوتے، نبی کے چاہنے والے کسی سے کم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نیت و محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی، دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، کہ دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی، دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی،
उलझनों ने ज़माने के उलझा दिया, उलझनों ने ज़माने के उलझा दिया, मेरे अपनों ने ही मुझको ठुकरा दिया, उलझनों ने ज़माने के उलझा दिया, मेरे अपनों ने ही मुझको ठुकरा दिया, कि उलझनों ने ज़माने के उलझा दिया, उलझनों ने ज़माने के उलझा दिया, मेरे अपनों ने ही मुझको ठुकरा दिया, मेरे अपनों ने ही मुझको ठुकरा दिया, दुनिया ताना की नशतर चुभाने लगी, दुनिया ताना की नशतर चुभाने लगी, मुस्तफा जाने रहमत की याद आ गई, दिल तड़पने लगा, आँखें रोने लगी, मुस्तफा जाने रहमत की याद आ गई, कौन हमदर्द है मेरा जाऊं कहाँ, कौन हमदर्द है मेरा जाऊं कहाँ, सोचता हूँ सुनाऊं किसे दास्ता, कौन हमदर्द है मेरा जाऊं कहाँ, सोचता हूँ सुनाऊं किसे दास्ता, कि कौन हमदर्द है मेरा जाऊं कहाँ, कौन हमदर्द है मेरा जाऊं कहाँ, सोचता हूँ सुनाऊं किसे दास्ता, सोचता हूँ सुनाऊं किसे दास्ता, जिंदगी गम की मोती पे रोने लगी, जिंदगी गम की मोती पे रोने लगी, मुस्तफा जान रहमत की याद आ गई, दिल तड़पने लगा, आँखें रोने लगी, मुस्तफा जान रहमत की याद आ गई, ये मोहब्बत है इसमें तड़पना भी है, ये मोहब्बत है इसमें तड़पना भी है, देर है पर मदीने को जाना भी है, ये मोहब्बत है इसमें तड़पना भी है, देर है पर मदीने को जाना भी है, कि ये मोहब्बत है इसमें तड़पना भी है, ये मोहब्बत है इसमें तड़पना भी है, देर है पर मदीने को जाना भी है, देर है पर मदीने को जाना भी है, थक के जब मुफलिसी रो के सोने लगी, थक के जब मुफलिसी रो के सोने लगी, मुस्तफा जान रहमत की याद आ गई, दिल तड़पने लगा, आँखें रोने लगी, मुस्तफा जान रहमत की याद आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, जिसने बसा रखा है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कुर्सी वालों ने कुछ और बसा रखा है, बोली ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है,
عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، اور دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے۔ اور یہ شعر سن کے شاید ہی کوئی حسینی خاموش رہے گا، پوری توانائی خرچ کرتے ہوئے کہ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، اور ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، اور نیزے چڑھ کے بھی تلاوت کو کیا کرتے ہیں وہ قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے، وہ قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہماری جماعت کے آدمی ہے ماشاءاللہ الرحمن، یہاں پہ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سرپرست اجلاس حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کی بلا مدذل العالی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا صوفی اکرم رضا آصفی صاحب اور ہمارے شاعر خصوصی بھی تشریف فرما ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے خطیب خصوصی حضرت علامہ مولانا خورشید عالم رضوی صاحب کی بلا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ زیادہ دیر یہ پروگرام نہیں چلے گا، میں بلا تاخیر جیسے ہی سمجھوں گا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ بیدار ہیں، میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بلا تاخیر صوفی اکرم صاحب کی بلا کے حکم کے مطابق چند مصرے پیش کرنے کے لیے محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور دو شعر گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دوسری بڑی جائے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا وفینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نہیں چاند سورج چمکتے دمکتے اے فلک پہ کوئی بھی ستارہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا، کہ نہیں چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا، فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا، جو تشریف لاتے نہ شاہ مدینہ، جو تشریف لاتے نہ شاہ مدینہ، جہاں میں کسی کا گزارا نہ ہوتا، سبحان اللہ۔ تشریف لاتے نہ شاہ مدینہ، جہاں میں کسی کا گزارا نہ ہوتا۔ کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے، کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں تھے، نمازیں نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے، کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں تھے، نہ روزہ نمازیں نہ حج ہی کیے تھے، جہنم کا میں بھی سزاوار ہوتا اگر مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوتا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رنگ موسم مختلف دن رات سب سے مختلف، رنگ موسم مختلف دن رات سب سے مختلف، اے مدینے ہے تیری ہر بات سب سے مختلف، رنگ موسم مختلف دن رات سب سے مختلف، اے مدینے ہے تیری بات سب سے مختلف، اور لے چلو اس در پہ معروضات سب سے مختلف،
لے چلو اس در پہ معروضات سب سے مختلف بانٹتے ہیں مصطفیٰ جہاں خیرات سب سے مختلف. حضرت محترم بہتر انداز میں محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انداز میں نعتیہ کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. بلا تاخیر مجمع اس لائق ہو چکا ہے کہ ہمارے مہمانان خصوصی کو آپ کے حوالے کرے، لیکن وہ ماحول بنانے کے لیے میں اپنے تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، یہ باغ لگانے والے حضرت سید حضرت صوفی شبراتی صاحب قبلہ ہے جو کہ انتقال کر کے اپنی قبر میں چلے گئے. لیکن یہاں پہ بیٹھنے والا کوئی بھی شخص اگر سبحان اللہ کہتا ہے، نعت نبی سن رہا ہے، تقریریں سنے گا، جو بھی ثواب پائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی شبراتی صاحب کو بھی عطا فرمائے گا. اسی لیے کہ یہ پیڑ تو انہی نے لگایا تھا، یہ پودا انہی نے لگایا ہے. آج پھل ہر اور آپ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اس کا ثمرہ ملے گا. لہٰذا میں چاہوں گا جتنے لوگ بیٹھے ایک مرتبہ صوفی شبراتی کے نام پہ بول دیں یا رسول اللہ. اسی والے بھی بول دیں یا رسول اللہ، رسول اللہ، محبت کے ساتھ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تاکیر ہماری جماعت کے ایک ایسے شاعر جو بہت تیزی کے ساتھ اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے میری مراد شاعر اسلام مداح النام حضرت مولانا اویس ریاض قدیری ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آنے والے مہمان کے لیے ماحول بنائے. لہٰذا چاہوں گا نعرہ لگائیے، ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، ایسے نہیں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب کے اعلیٰ حضرت، غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتے ہوئے کہ شاعر خوش فکر یا اہل قلم ہو جائیے، شاعر خوش فکر یا اہل قلم ہو جائیے، بارگاہ مصطفیٰ میں سر بخم ہو جائیے اور حضرت حسان کی کر لیجئے سنت ادا، پڑھیے نعت اور محترم ہو جائیے. ہلو 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 ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک نذرانہ کے ساتھ پیش کیجیے. پڑھیے آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. میں قبل حضور وجہ غریب نواز پڑھنے سے پہلے دو پیش سماعت فرمائیں. ایک بار سارا مجمع جھوم کر بول دے سبحان اللہ. میں جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ بطور خاص سماعت فرمائیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا،
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور صرف محض بیانی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، جو تصور میں میرا پہ کرے زیبا دیکھے، روئے بشمس تک مت لئے سیما دیکھے، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اور ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت حضور خواجہ غریب نواز سماعت فرمائیں۔ خدا کا تم پہ ہے فضل و کرم غریب نواز، خدا کا تم پہ ہے فضل و کرم غریب نواز، خدا کا تم پہ ہے فضل و کرم غریب نواز،
ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. محبت سے بولیے سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے علماء اکرام باری باری تشریف لا رہے ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. میں چند مصرے پیش کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادب سے عرض ہے سب لوگ اپنے دل میں خواجہ غریب نواز کا گنبد بسائیے اور یہ شعر سماعت کیجئے کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز, ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز. اور خدا کا شکر ہے 2 گنا عروج حاصل ہے, خدا کا شکر ہے 2 گنا عروج حاصل ہے. ادھر میرے شہ جیلا ادھر غریب نواز, ادھر میرے شہ جیلا ادھر غریب نواز. اور خدا ہی جانے ہم غریبوں کا کیا ہوتا, خدا ہی جانے ہم غریبوں کا کیا ہوتا. خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز, خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز. یہ تھے حضرت مولانا اویس ریاض قدیری صاحب جو بارگاہ خواجہ غریب نواز میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. ایک ہی ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب تشریف فرما ہے. زیادہ انتظار کروانا ٹھیک نہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا جامعہ عربیہ غریب نواز سے ایک اور شخصیت جن سے میری مراد مداح خرنام حضرت مولانا شجر الدین صاحب تشریف لائے ہیں. بلا تاخیر 3-4 مصرے ان سے سماعت کر لیجئے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا. جو لوگ سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ لگائی, نعرہ تکبیر, اور محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس یہ کہتے ہوئے کہ مہو انجم تجلی آسمانوں سے لٹاتے ہیں, پھر بھی آپ لوگ بلا کہے سبحان اللہ نہیں سناتے, بولی نا سبحان اللہ. مہو انجم تجلی آسمانوں سے لٹاتے ہیں, اجالے مسکراتے ہیں, اندھیرے بھاگ جاتے ہیں, اور کوئی منہ تکتا رہتا ہے, کوئی نام دیتا ہے. نبی کی نعت جب شجر الدین گنگناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے قبل بارگاہ رسالت میں جھم کر سبھی حضرات درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں, سماعت کریں. شاہ امم شاہ امم یا شاہ دین, واللہ تیری کیا شان ہے. شاہ امم یا شاہدین, واللہ تیری کیا شان ہے. شاہ امم شاہ امم یا شاہدین, واللہ تیری کیا شان ہے. روح الامین یا شاہدی, روح الامین یا شاہدی, درگاہ تیرے دربان ہے. روح الامین یا شاہدی, درگاہ تیرے دربان ہے. شاہ امم. شعر ملاحظہ فرمائیں. رب کی رضا گر چاہیے, رب کی رضا گر چاہیے, راضی کرو سرکار کو. رب کی رضا گر چاہیے,
مشکل نہیں آسان ہے، پھر خود میں ہے جانا تیرا مشکل نہیں آسان ہے، روح الامین یا شاہدی درگاہ تیرے دربان ہے۔ اور اس شعر کو بھی دیکھیں کہ فرش زمین سے تا فلک فرش زمین سے تا فلک تیری چمک تیری دمک، الحمد سے الحمد سے الحمد سے والناس تک واصف تیرا قرآن ہے، الحمد سے والناس تک واصف تیرا قرآن ہے، شاہ امم۔ اور اس کلام کا آخری شعر آپ تک مجھے سماعت کر لیں کہ جانے چمن نعت سامن بوئے پسینہ رش کے خوتن، ہے جانے چمن نعت سامن بوئے پسینہ رش کے خوتن، قطرہ گرے ہاں قطرہ گرے قطرہ گرے مہکے کفن صدقہ ملے ارمان ہے، قطرہ گرے ہے مہکے کفن صدقہ ملے ارمان ہے، روح الامین یا شاہدی درگاہ تیرے دربان ہے۔ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، آپ لوگ بغیر کہے سبحان اللہ سنا نہیں سکتے، بولی نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، یہ وہ چراغ ہے جسے بجھا نہیں سکتے، اور پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے، پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے۔ یہ تھے حضرت مولانا شجر الدین صاحب بہتر انداز میں ہدیہ کلام پیش فرما رہے تھے، ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے اور اپنی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے، لہٰذا افراتفری کا ماحول آپ لوگ جو ہے وہ نہ بنائے، لہٰذا جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میرے محبان گرامی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور آ کر کے یہاں پہ تشریف فرما ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ مسافہ کرنے کے لیے بیتاب ہے، آپ لوگوں کو بھی اندر یہ خواہش ہوتی ہے کیا؟ تو بولی محبت سے سبحان اللہ، اگر ہوتی ہے تو بلا فری ہے، مسافہ بالکل فری ہے، بے فکر رہیے، ضروری نہیں ہے کہ 10 روپے لے کر کے آئے، آپ لوگ ایسے بھی آ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے آدمی ہیں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے بلا تاخیر جتنے لوگ یہاں ادھر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آ کر کے یہاں پہ تشریف فرما ہو، ہمارے مہمانان خصوصی تشریف فرما ہے۔ بلا تاخیر میں اپنا رد عمل چند اشعار کے ذریعے کر کے حضرت کو دعوت خطاب دوں گا۔ یہ کہتے ہو کہ حضرت کی تقریر میں آپ کو کیا کیا ملے گا، اشفاق بھائی اسحاق بھائی آپ لوگ بھی سماعت کریں، حضرت کو آپ نے بلایا ہے، حضرت کی تقریر میں آپ کو کیا کیا ملے گا، تو یہ کہتے ہوئے کہ ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو دل کی دنیا کیسے کھیلے گی، بولی نا سبحان اللہ۔ کرسی والے بڑے کنجوسی سے کام کریں، ہاتھ اٹھا کر بولی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو کرسی، آپ کو تو ڈبل ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضرات محترم یہ کہتے ہوئے کہ ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، تقریر میں پھولوں کی نزاکت بھی ملے گی، قرآن و حدیث کے حوالے بھی ملیں گے، سنیے تو اندھیرے میں اجالے بھی ملیں گے۔ اور خورشید ملے گا کہیں گوہر نایاب ملے گا، خورشید ملے گا کہیں گوہر نایاب ملے گا، تقریر میں تمہیں گوہر نایاب ملے گا، اصحاب محمد کا کرینہ بھی ملے گا، ہمیں کعبہ نظر آئے گا اور
मदीना भी मिलेगा। लिहाजा दिलजमी के साथ पूरा मजमा हाथों को फजा में लहराए और अपने मेहमान खतीब शहंशाह इल्म व अदब दीवाना महबूब रब आशिक महबूब यज़दानी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला प्रोफेसर शोबा इस्लामियात जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से गुजारिश करूंगा वो कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज हो और सारा मजमा उनका इस्तकबाल करे। नारे तकबीर लगा करे, नारे तकबीर और मोहब्बत से हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गोविंदपुरी, हजरत डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, कभी कभी बिला कहीं भी सुभान अल्लाह कह दिया करो, बोलो सुभान अल्लाह। फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, जो शौक हो हसीन हो मिसरे पढ़ा करो। इस दौर इनकलाब में भाइयों सुनो, महंगी है घर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सबसे सलाम किया है, औरतों से भी, सामने बैठे हुए ज़मीन पर बैठे हुए गोविंदपुरी के ज़मींदारों से भी सलाम किया है मैंने, और कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैनों से भी सलाम किया है, और जो लोग खड़े हुए हैं किसी पसोपेश में उनसे भी सलाम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहली सुन्नति वल जमाआ व क़हरा दीनना मिन कुल्लि सूइन व शनाआ व तमरना बितजन्नुबि उलिज़ ज़ैग़ि वल खलाआ अल्लज़ीना हुम लिद्दुनिया मुश्तरूना व लिद्दीन बाआ वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि शफ़ाअ वाला आलिही वसहबिही ज़विल बराआ। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी जिन साहब ने मुझे फूलों का हार पहनाया है, अच्छा ऐसा है कि भाई जो हाथ मुसाफा करने का सिलसिला है, इससे ज़रा जहन मुंतशिर हो जाएगा। जिसको जो देना है हमें लेने में कोई इनकार नहीं है, मगर यहाँ रख जाया कीजिए बस। जिन्होंने फूलों का जो हार पहनाया है उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे माशाअल्लाह सजा दिया इससे। और उनकी बारगाह में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा सुन लीजिए कि फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा फूल क्यों लाए हो साहब, तुम तो खुद ही फूल हो। क्या बात। हज़रात गिरामी, गोविंदपुरी का जलसा माशाअल्लाह माजमा भी खूबसूरत 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर माएँ बहनें बैठी हैं, सामने बच्चे कुछ जवान बैठे हैं, इधर चेयरमैन हजरात बैठे हुए हैं, और पीछे कुछ हजरात खड़े हुए हैं। जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस हालत में हूँ, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ मैं। कब मेरी ज़ुबान से क्या निकल जाए उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। इम्तिहानात चल रहे हैं, बच्चे इम्तिहानात में मसरूफ़ हैं। हम सब की दुआ है जो बच्चे इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियों से सरफराज फरमाए। जलसा देर तक नहीं चलेगा। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला। बेहतरीन बात ये होती है जो कम हो और अच्छी लगे। तो इंशाअल्लाह कम बातें की जाएंगी, इंशाअल्लाह आपको पसंद आ जाएंगी, और उसके बाद फिर आपके मेहमान मुक़र्रर ख़ुसूसी तशरीफ़ लाएंगे और फिर जलसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक मरतबा का एक ऐसा काम कर लीजिए जो उस काम में खुदा भी शरीक हो, फरिश्ते भी शरीक हों, और अल्लाह ताला के तमाम मखलूक भी शरीक हों। ऐसा कोई काम कर लीजिए।
अब ज़रा सा थोड़ी देर के लिए मैं टाइम ज़्यादा इधर नहीं बैठूंगा, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, बस आधे घंटे। आप लोग ये बताइए, माशाल्लाह गोविंदपुरी के लोग हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, दीन परहेजगार भी माशाल्लाह हैं, सब लोग नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, माशाल्लाह हज भी करने वाले लोग हैं, रोज़ेदार भी हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्या उनकी नमाज कबूल हो गई? सन्नाटा है। कबूल हो गई किसी को पता है? भाई कहोगे डॉक्टर साहब मैंने पढ़ना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम है। कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है। आपने जो रोज़ा रखा रमज़ान में और फिर रमज़ान शरीफ आने वाला है उसमें रोज़े रखेंगे, तो जितने रोज़े आपने रखे हैं क्या सारे रोज़े कबूल हो गए? आप कहोगे डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं है, रोज़ा रखना मेरा का काम है लेकिन कबूल करना खुदा का काम है, हमें पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। जिन लोगों ने मेहनत मशक्क़त के साथ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद हज उन पर फ़र्ज़ हुआ, वो हज करने गए, खाने काबा का तवाफ़ किया, मदीना गुंबद खजरा पे हाज़िरी दी, मना मिना में गए, साई किया, तवाफ़ किया, सब कुछ किया, सारे अरकान हज अदा किए। जब वापस आएँ आप उनसे सलाम मुसाफ़ा करें, पूछें हाजी साहब मुबारक हो, क्या आपका हज कबूल हो गया? तो कहेंगे डॉक्टर साहब बस हज करना मेरा काम था, कबूल करना खुदा काम है। कोई गारंटी नहीं है, ना नमाज की गारंटी है, ना रोज़े की कबूलियत की गारंटी है, ना हज की कबूलियत की गारंटी है, लेकिन इसी दुनिया में एक अमल ऐसा है जिसकी कबूलियत की गारंटी है। एक अमल ऐसा है बस जिसकी कबूलियत की गारंटी है, इधर पढ़ो उधर बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। अब वो कौन सा अमल है? वो अमल खुदावंदे को दोस्त खुद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद सलाम भेजते हैं, लिहाजा ऐ ईमान वालो तुम सब भी नबी पर दरूद सलाम भेजो। देखिए हमारे और आपके दरमियान आज की इस बज़्म के हमारे बहुत ही मुआविन जनाब चंद्र प्रकाश शर्मा साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं। हाँ, चंद्र प्रकाश यादव साहब तशरीफ़ ला चुके, इनका भी वेलकम खैर मकदम किया जाता है। तमाम कमेटी के जितने भी अफराद व अशख़ास हैं उन सबकी जानिब से और तमाम गोविंदपुर के मुसलमानों की जानिब से जनाब चंद्र प्रकाश यादव साहब का स्वागत किया जाता है, इनका भी वेलकम किया जाता है। यहाँ के निगम पार्षद हैं, तशरीफ़ लाएँ, कुछ ही देर के बाद इनकी भी गुलपोशी होगी। आप तकरीर समाअत कर रहे हैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम याह्या अंजुम साहब से। बड़ी खुशी हुई जब से मैं आया हूँ, जब से चंद्र प्रकाश यादव साहब की तारीफ़ें सुन रहा हूँ मैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे लिए क्या, हमारे लिए वो क्या, हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो इनकी आमद पर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि लकीर जो वरक़े दिल पे जगमगाई है, लकीर जो वरक़े दिल पे जगमगाई है, ये यकीनन तेरे कदमों की रोशनाई है। बेशक बेशक मुबारक हो कि आप यहाँ आए हो। मुझे उम्मीद है कि आपके सरपरस्ती में ऐसे ही महफिल मुनक़िद होते रहेंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक अमल दुनिया के अंदर ऐसा है कि जिसमें सब शरीक हैं, और वो अमल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। खुदा भी उसमें शरीक, फरिश्ते भी उसमें शरीक, और तमाम अहले ईमान भी उसमें शरीक। तो जब ऐसा अमल मुबारक होगा तो क्या खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा? इसलिए हदीस शरीफ में है, उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ दरूद शरीफ नबी पर भेजना ही ऐसा अमल है जो बारगाह खुदावंदी में मकबूल होता है, उसकी अदम मकबूलियत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक अमल है। अभी मैं बैठा देख रहा था, हमारे नाथों हज़रा पर दरूद शरीफ पढ़िए, सिर्फ तन्हा पढ़ लेते थे, आप लोग नहीं पढ़ते थे। क्या बात है? अगर आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो सब लोग मिल करके एक मरतबा पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब अगर आपसे एक सवाल ये मैं करूं, अल्लाह ताला जिंदा है, आप कहोगे हाँ जिंदा है।
اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے یقیناً فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ کروں گا، جب وہ کرتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ سکتے ہو کہ بے شک بلا شبہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجا جا رہا۔ بہت مبارک عمل ہے، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ ہنستے رہیے، جہاں بھی رہیے، پریشانی آپ کی دور ہوگی، مصیبتیں آپ کی دور ہوگی، آپ کی جائز تمنائیں پوری ہوگی، سارے مسائل اس سے حل ہو جائے کریں گے۔ تو درود شریف پڑھیے، میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ آپ لوگ پڑھیے ماشاء اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، کرسی کیا کروں گا، پیر میں درد ہو جائے گا۔ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی میری نگاہ میں سچا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کا ساتھ کر دیتے بھی یہ لوگ ہیں۔ جو آپ کے کام آئے آپ اس کے کام آئیے۔ اسلام تو یہی سکھاتا ہے، اپنے دل کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھیے۔ یہاں ہندو مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، رواداری اسلام میں بڑی اہمیت دیتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اور وہاں حاضری بھی دی ہوگی آپ نے۔ غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو عورت ان کی بارگاہ میں اپنی بھینس کا دودھ لے کر گئی، دودھ لے کر گئی۔ بھینس نے بچہ دیا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ بچے کا، میرے بھینس کا پہلا دودھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو پہلا نیک انسان ہو، شریف انسان ہو، پہلے اس کو پلایا جائے۔ نظام الدین اولیاء اس وقت موجود تھے، ان کی بارگاہ میں دودھ لے کر وہ حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور میرے بھینس نے آج بچہ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس دودھ کو آپ پی لیں پہلے، تاکہ ہماری منوکامنا پوری ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء اس دن روزے سے تھے، ان کو تو منع کر دینا چاہیے تھا کہ میں روزے سے ہوں بیٹی، میں دودھ نہیں پی سکتا ہوں، مگر نظام الدین اولیاء نے اس عورت کا دل رکھنے کے لیے کہا ٹھیک ہے لاؤ میں پی لیتا ہوں۔ روزہ توڑ دیا اور اس ہندو عورت کے لائے ہوئے دودھ کو انہوں نے پی لیا۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمان لگے میرا روزہ تو وہ نفلی تھا، ہم نے توڑ دیا، بعد میں رکھ لیں گے، لیکن اگر یہ عورت واپس چلی جاتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور اسلام میں دل نہیں توڑا جاتا ہے، دل بدستاور کی حج اکبر، جو لوگوں کے دل کو رکھتا ہے وہ گویا اپنے حج اکبر کا ثواب اسے مل جایا کرتا ہے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کا ثواب اسے مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور یہی ہمارے کرام اولیاء کرام بزرگان دین نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اندر کہیں تمیز نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو عیب کو چھپانا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو واپسی میں خرقہ لائے تھے۔ نماز تو آپ کو ملی ہے، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک خرقہ بھی ساتھ میں لائے تھے۔ جب لائے اور بیٹھے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع تھا، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں، اجلہ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خرقہ سامنے رکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اگر یہ خرقہ میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر خرقہ مجھے مل جائے تو میں کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی سچ بولے، سچائی کا پرچم بلند ہو، سچائی کا
ذکر ہو, سچائی ہر طرف سے پھیل جائے, دنیا میں جھوٹ بولنے والا کوئی نہ ہو. آج جو سماج میں جو پرابلم ہے وہ زیادہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے. اس قدر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس قدر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس سچ سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سچ کو عام کروں گا, کوشش کروں گا, جہاد کروں گا کہ لوگ سچ بولیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے فرمایا اجلس, ابو بکر صدیق آپ بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے وہ. پھر فرمایا عمر فاروق اگر یہ خرقہ میں آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو عمر فاروق فرماتے ہیں اگر یہ خرقہ مجھے مل جائے تو اس کو پہن کر میں عدالت کا پرچم بلند کروں گا, دنیا کے اندر انصاف کی فضا قائم ہوگی, کوئی غلط عنوان کوئی بدعنوانی نہیں ہوگی, ہر آدمی انصاف سے کام لے گا, میں اس پہن کر یہی کام کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیس عمر فاروق آپ بھی بیٹھ جائیے. اب باری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان غنی اگر میں یہ خرقہ آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ عثمان غنی فرماتے ہیں اگر یہ خرقہ مجھے مل جائے گا تو میں سخاوت کا پرچم بلند کروں گا, دنیا کا ہر آدمی سخی ہوگا, کوئی بھوکا نہیں رہنے پائے گا, ایک دوسرے کو دان پردان کیا جاتا رہے گا. یہی مزاج میں بناؤں گا سماج اور معاشرے کا کہ ہر آدمی سخی ہوگا, ہر آدمی لوگوں پر لٹائے گا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلیس عمر عثمان غنی آپ بھی بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے, ابو بکر صدیق بھی بیٹھ گئے, عمر فاروق کو بھی بٹھا دیا, عثمان غنی کو بھی بٹھا دیا. اب باری علی مرتضیٰ کی تھی, داماد رسول کی تھی, حیدر کرار کی تھی. فرمایا علی یہ خرقہ اگر میں آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ اب سنیے جواب علی کرم اللہ کا. فرماتے ہیں اگر یہ خرقہ مجھے مل جائے تو اس کو پہن کر میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا. کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے وہ خرقہ حضرت علی کے حوالے کر دیا. اسلام عیبوں کو چھپانے کا مذہب ہے, عیبوں کو پھیلانے کا مذہب نہیں ہے. ایک دوسرے کے عیبوں کو ذہن میں رکھنے کا مذہب ہے. یعنی کسی کو اگر ہم کسی کے عیب کو ظاہر کریں گے تو وہ پریشان ہوگا, اسے مصیبتوں کا گرفتار ہونا پڑے گا, نہ جانے کیسے کیسے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے رہیں گے. اس لیے اسلام عیبوں کو چھپانے کی تعلیم دیتا ہے. آج ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا گووند پوری کے جو حضرات رہنے والے ہیں, تھوڑا سا اس کا سن لیا, تھوڑا کا اس کا سن لیا, اس کی بات وہاں پہنچا دی, اس کی بات وہاں پہنچا دی, اس سے نہ جانے کتنے آپس میں اختشار ہوتے ہیں, خلفشار ہوتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, لاٹھیاں چلتی ہیں, گولیاں چلتی ہیں, کیسے درد ہوتے ہیں. اس قسم کے عادات سے اپنے کو محفوظ رکھیے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے, اسلام عیبوں کو چھپانے اور اس کو محفوظ رہنے کی تعلیم دیتا ہے. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے. تو حضرات اسلام سچائی کے ساتھ جو پیش کرتا, ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو سننے کے لیے آتے ہیں, اس کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد یہ نہیں پارک کی بات پارک میں رکھ کر چلے جائیے, بلکہ جو اچھی بات ہو اس کو دل میں باندھیے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ہمارے علماء کرام جن کو آپ نے دور دور سے بلایا ہے ان کی باتوں کو سنیں, اس کی باتوں پر عمل کریں تو ہر گھر کے اندر خوشحالی ہوگی, سماج میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, سماج میں کوئی فساد نہیں ہوگا, ایک دوسرے سے لوگ گلے ملیں گے, پیار و محبت کی باتیں کریں گے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی, انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ آج میں بہت خوش ہوں, آج جو تم مجھ سے مانگو گی میں تم کو دے دوں گا. جب شوہر خوش ہوتا ہے اور بیوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر دلی میں کوئی کہہ کے دیکھے یہ بیوی ہے میری محترمہ, آج میں بہت خوش ہوں, جو مانگو گی میں دے دوں گا, تو کیا کہے گی وہ؟ نمبر 1 مال چلو شاپنگ کر لاتے ہیں, یہی ہوگا نا, یہ چیز ملا جویلریز کہاں چلیے, یہ چیز مجھے دلا دیجئے, یہی سب باتیں ہوں گی نا. آپ لوگ تجربہ ہوگا, جانتے ہوں گے. مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی کہ نبی نے فرمایا ہے, اور نبی وہ نبی نہیں ہے محتاج, محتاج کسی اور کا نبی ہوگا, مجبور کسی اور کا نبی ہوگا, بے بس کسی کا اور کا نبی ہوگا. میرا نبی تو ایسا ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں,
दो जहां की कुंजियां हैं उनके हाथ में, वो ऐसा नबी है। वो फरमा रहा है और जिसने जो मांगा उसे दे दिया। रबिया बिन काब वुज़ू फरमा रहे थे, पानी का देने का मसला था, दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाने लगे सल या रबिया, ए रबिया चाहती क्या हो मांग लो। तो रबिया भी बहुत खुश होशियार थे, दुनिया की कोई दौलत नहीं मांगी। फरमाते हैं इन्नी उराफ़िक़ुका फिल जन्ना, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में आपके साथ रहूँ। तो क्या मांगा? नबी ने मना नहीं किया, वो तो दुआ आसमान की चीज़ है, वो जन्नत की हम कहाँ दे पाएंगे। नबी ने नहीं फरमाया, खुश हुए, मुस्कुराए और नबी ने जो जिसको मांगा दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है अगर मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ इनसे। भागती हुई अपने वालिदे माजिद अबू बकर सिद्दीक़ के पास गई, कहने लगी अब्बू आज मेरे मियाँ बहुत खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आप बताइए मैं उनसे क्या मांग लूँ। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं आयशा सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है, एक बात उनसे जाकर कह दो कि ऐ नबी जब आप गए थे मेराज में तो खुदा से बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई थी। कुरान पाक के अंदर औहा इला अब्दिही मा आवा, ट्रांसफ़र होता रहा डाटा इधर से उधर, नबी भी बात करते रहे, खुदा भी बात करता रहा, कितनी बातें हुई कुछ ना है। और आंखों में आंखें डालकर बात की, माँ जागल बसरो व माँ तगा, आँख झपकी नहीं पलक भी झपकी नहीं, ऐसी बातें की खुदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ढेर सारी बातें हुई, उन तमाम बातों में से एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आई और अपने वालिदे माजिद का कहा हुआ जुमला दोहराया कि नबी आप गए अर्श पे, मेराज में गए, खुदा से मुलाकातें हुई, बातें हुई, ढेर सारी बातें हुई, उन तमाम बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि ये जो सवाल है ये इनके दिमाग का सवाल नहीं है। कहने लगी नबी मैं नहीं समझ पा रही थी कि आपसे मांगूं क्या मांगूं, तो मैं अपने वालिदे माजिद के पास गई थी, मेरे वालिदे माजिद ने कहा जाकर ये उनसे पूछ लो बस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं बताता तो किसी को नहीं ना बताता, लेकिन मैं कह दिया हूँ तो बताऊँगा ज़रूर। उन तमाम बातों में से एक बात ये थी, ये नबी दुनिया में जो दूसरों के दिलों को जोड़ने का काम करेगा उसे मैं बिला हिसाब जन्नत में बख्श दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला दिलों को जोड़ने का काम करेगा। अब आप दाएं बाएं सोच लो, अपने समाज में सोच लो, अपने घरों में सोच लो कि आपका क्या मशगला है। क्या दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को बांटने का काम करते हैं? अगर बांटने का काम करते हैं तो इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े की रोशनी में आदत बुरी है, ख़त्म करो और लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करो ताकि तुम जन्नत के हकदार बन सको, खुदा की नबारगाह में उस जन्नत के तुम भी मकीन बन सको। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा माशरा होना चाहिए। अगर यही माशरे में ये सब बातें फैल जाएं तो हमारा माशरा भी आज का मिसाली माशरा बन सकता है, जैसा सहाबे कराम के ज़मान का माशरा था वैसा माशरा बन सकता है। हज़रात गिरामी उलमाए कराम फरमाते हैं ईमान को मजबूती से थाम लो, और जब ईमान मजबूती से थामे रहोगे, उसी पर अमल करोगे तो कभी गलत काम नहीं कर सकते हो। अक़ीदा अपना मजबूत करो, मगर जब तक अक़ीदा मजबूत नहीं होगा नमाज भी कोई फ़ायदा नहीं देगी, रोज़ा भी कोई फ़ायदा नहीं देगा, हज भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कुरान पाक सबके पास है, सब पढ़ते हैं माशाअल्लाह, हुफ़्फ़ाज़े कराम, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े दरसगाहें हैं जहाँ पर हिफ्ज़ कुरान कराया जाता है। हमारे सामने भी कई हुफ़्फ़ाज़े कराम मौजूद हैं। हिंदुस्तान में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, पाकिस्तान में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, पूरी दुनिया में जो कुरान पढ़ा जाता है उसका आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है। मक्का में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, मदीना में जो कुरान है उसका सूरह फ़ातिहा से है, हर जगह सूरह फ़ातिहा से इसकी शुरुआत है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मैं, क्या नबी को जो कुरान मिला वो कुरान भी सूरह फ़ातिहा से शुरू हुआ था?
हुआ था शुरू? नहीं शुरू हुआ था। पहले वही जब जिब्रील अमीन लेकर आए थे तो क्या वही थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो नबी को जो कुरान मिला है वो तो इक़रा से शुरू होता है, और उम्मती को जो कुरान मिला है वो फातिहा से शुरू होता है। यही है ना, जो फातिहा शुरू होता है। और ये बीच में तब्दीली कहाँ हो गई? ये बीच में तब्दीली किसने कर दी? इक़रा के जगह पर सूरह फातिहा कर दिया, फातिहा लाजिम भी करार दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था एक ज़माना ऐसा आएगा, चाहे वो गोविंदपुरी का मुसलमान हो, चाहे तो औलकाबाद का हो, या हिंदुस्तान में कहीं का हो, एक जमात ज़रूर ऐसा पैदा होगी जो सूरह फातिहा से चिढ़ेगी, सूरह फातिहा को शिरक कहेगी, सूरह फातिहा को बिदअत कहेगी। जब जाएंगे बुलाने के लिए फातिहा है तो बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो बिदअत है, फातिहा नहीं करना चाहिए, फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में नंबर 1 पे सूरह फातिहा रखा है, और हदीस शरीफ से यह साबित हो गया है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा के हो ही नहीं सकती है। दूसरी आयत तो शायद कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सूरह फातिहा से कहाँ तक भागोगे? अपने बच्चे की पैदाइश में सूरह फातिहा न पढ़ाओ चलेगा, शादी का आगाज़ हो फातिहा न कराओ चलेगा, मरनी करने में फातिहा न कराओ चलेगा, मगर जब खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए तो 4 मरतबा फातिहा तुम्हें सुबह पढ़ने पड़ेगी, 12 मरतबा फातिहा दोपहर में पढ़ने पड़ेगी, 8 मरतबा फातिहा असर में पढ़ने पड़ेगी, 7 मरतबा फातिहा मगरिब में पढ़ने पड़ेगी, और 17 मरतबा फातिहा इशा में पढ़ने पड़ेगी। कहाँ तक भागोगे सूरह फातिहा से? तो कुरान नुज़ूल के एतबार से इक़रा से शुरू होता है, मगर वसूल के एतबार से फातिहा से शुरू होता है कि हम फातिहा वाले हैं, इसलिए हम फातिहा पढ़ते, हमारे लिए फातिहा ज़रूरी होता है। और हम वो सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कि हमारा शादी होगी तो फातिहा से शुरुआत है, बच्चा पैदा होगा तो फातिहा से शुरुआत है, कोई और तकरीब होगी तो फातिहा से शुरुआत, मकान बनेगा तो फातिहा शुरुआत, बुनियाद पड़ेगी तो फातिहा, बन के तैयार होगा तो फातिहा, उसमें घुसेंगे तो फातिहा, उसमें शादी करेंगे तो फातिहा, बच्चा पैदा होगा तो फातिहा, हर महाल पर हम फातिहा पढ़ेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने शुरुआत कुरान पाक की फातिहा से की है, तो हम फातिहा पढ़ते रहेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम। हम बड़े खुश लोग हैं, लेकिन फातिहा तक बात नहीं होगी। हम महले अक़ीदत पे रज़ा शेर रज़ा का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मिजाज बनाया है समाज का आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने, हुज़ूर शेर बे सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। हम उनके एहसान से कभी फरामोश नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने हमें नबी से मोहब्बत करना सिखाया, उन्होंने हमें बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करना सिखाया, और लेकिन साथ साथ हमारी नमाजों में वो खुलूस भी होना चाहिए इन्हीं बुजुर्गान दीन के सदक़त फल में, ताकि हम इधर सजदा करें और उधर बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान, ऐसा सजदा होना चाहिए, नमाजों में वो खुलूस होना चाहिए। हम आपको एक वाक़या बताते हैं, यहीं अलीगढ़ का है, शाह जमाल एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अलीगढ़ में उनका मज़ार अक़दस है। एक मरतबा वो दिल्ली जा रहे थे, जमुना का वक्त सामने पड़ा, असर का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, वज़ू बनाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। इतने में 2 मुसाफिर उन्होंने देख लिया, कहा हुजूर रुक जाइए, हम भी नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप इमामत कर लीजिए, हम इक़्तिदा कर लेंगे। हमारा तो हाल ये कि चलो जब मंजिल पर पहुँचेंगे तभी अपना आराम से नमाज पढ़ेंगे, मगर ये अल्लाह वाले जहाँ वक्त हुआ वहीं बारगाह खुदावंदी में सर झुका देते हैं। यही मिजाज होना चाहिए हमारा भी, जहाँ वक्त हो जाए, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो हज़र हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, जहाँ भी वक्त हो मिले, आप खुदा की बारगाह में झुक जाया कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे सजदों को कबूलियत से सरफराज फरमाता है। आ रहे थे, रास्ते में निज़ाम हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वज़ू बनाया, जैसे मुसल्ली पर पहुँचे दोनों लोग वहाँ गए मुसल्ली, आपने कहा अल्लाहु अकबर, यही कहते हैं हम लोग ना, तकबीर तहरीमा कहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ
کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو یعنی اللہ بہت بڑا ہے، تو جب کسی کی بڑائی بیان کرتے ہو تو ہاتھ کو تو اونچائی پر لے جانا چاہیے تھا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا چاہیے تھا، مگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ بڑائی جب اللہ کی بیان کرنی ہوتی ہے تو اپنے بازو میں جتنی طاقت ہو اس طاقت کو فضا میں لہرا دو، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، مگر ہم کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو دوستو حکمت یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی آدمی یا اللہ سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں کہیں بھی اگر ہوگی تو اس کے معلومات کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم کانوں سے سنیں گے یا آنکھوں سے دیکھیں گے، دیکھ کے معلوم کریں گے ہاں اللہ سے بڑی طاقت یہ ہے، یا تو سنیں گے یا دیکھیں گے۔ جو ہم یہاں دائیں بائیں ریڈیو سن لیتے ہیں اور نہیں تو ٹی وی سے دیکھ لیتے ہیں، آج تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا سمجھانے کا۔ تو ہماری انگشت شہادت جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو انگشت شہادت کو کان اور آنکھ کے بغل میں لے جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، اور تجھ سے بڑا نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا۔ اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے، سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ نیت باندھ لی ہم نے، نیت باندھ لی شاہ جمال نے، نماز پڑھ فاتحہ پڑھا اور کوئی آیت پڑھی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، اور سفر کا سجدہ چھوٹا سے چھوٹا ہونا چاہیے تھا۔ مولانا مجھے اشارہ کر دیجئے گا، میں کرسی چھوڑ دوں گا۔ سفر اب پیچھے مقتدی پریشان، یا اللہ سفر میں ہوں، اتنا بڑا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ تو میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ پھر اٹھے، دوسرا بھی سجدہ لمبا، دوسری رکعت کا بھی سجدہ لمبا، تیسری کا بھی، فجر کی نماز تھی، سارے سجدے لمبے ہوتے گئے۔ جیسے ہی سلام پھیرا حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مقتدی بول اٹھے، حضور میں نے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مفتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سفر میں پڑھی ہے، حضر میں پڑھی ہے، اتنا لمبا سجدہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا اور کبھی نہیں کیا میں نے، معاملہ کیا ہے؟ تو شاہ جمال کیا فرماتے ہیں؟ اپنے دل کے دروازے کو کھول کر میری بات سن لیجئے۔ فرماتے ہیں میاں میں سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا ہوں جب تک سجدے کی قبولیت کی ندا خدا کی بارگاہ سے نہیں سن لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سجدہ ویسا کیجئے سر کو خبر نہ ہو، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایسا سجدہ کیجئے، اخلاص کا سجدہ کیجئے، محبت کا سجدہ کیجئے، ایمان سے لبریز سجدہ کیجئے۔ اگر آپ سجدہ تو کرتے ہو گوبند پوری کے مسجد میں، لیکن آپ کا دماغ گھومتا رہتا ہے چاندنی چوک پہ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو ایسی نمازوں سے کیا لطف ملے گا، ایسی نمازوں سے کیا برکت ملے گی؟ علی تو یہ فرماتے تھے جب تیر لگ جاتی تھی، ابھی نکالو گے تو درد ہوگا، جب میں نماز میں ہوں تب نکالا کرو، مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ ایسا کھو جایا کرتے تھے یاد خدا میں، یاد رسول میں۔ اور یہ حکم بھی ہے کہ جب تم نیت باندھ کے کھڑے ہو مصلی پر تو یہ تصور کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، یا تو یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے تو یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو نماز میں مزہ آئے گا، نماز میں خلوص پیدا ہوگا، نماز میں محبت پیدا ہوگی۔ دوستو ہم دلی میں ہیں جسے 22 خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، 22 خواجگان کی چوکھٹ میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دلی پر کتنی بلائیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی بار اجڑی، مگر کیا اس کی شادابی میں کبھی کوئی کمی آئی؟ کبھی کوئی کمی، جھگڑا فساد ہوتے رہے، مگر اس کی جو رنگینی ہے، یہ کشش جو اس کے اندر ہے، پورے ہندوستان کا آدمی یہاں مل جائے گا نہیں بلکہ پوری دنیا کا آدمی یہاں مل جائے گا۔ یا اس کی کشش دلی کے اندر ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 22 خواجگان کی چوکھٹ میں ہم رہتے ہیں۔ اب دلی کو 22 خواجگان کی چوکھٹ کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھا دو، تقریر ختم کر دوں میں۔ کہتے تو سب لوگ ہو کہ یہ 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے، لیکن ہے کیوں، کیسے چوکھٹ ہے یہ؟
تو درود شریف سنا دیجئے، جو کھڑے وہ بھی پڑھ لیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چندر پال یادو جی دلی میں بزرگ ہیں، چندر پرکاش یادو جی دلی میں بزرگ، خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بزرگ، بڑی شان کی بزرگ ہیں۔ جس سلسلے سے ان کا تعلق ہے سلسلے چشتیہ کہا جاتا ہے، اور جو آثار تبرکات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے علی کو ملا، علی کے واسطے سے حسن بصری کو ملا، حسن بصری کے واسطے سے ابو حبیرہ کو ملا، اس طرح یہ کے بعد دیگرے سلسلہ ملتا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک خواجہ غریب نواز تک پہنچا۔ اب خواجہ غریب نواز نے اپنا جانشین و خلیفہ بنایا دو، ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایک صوفی حمید الدین ناگوری، مگر اپنے اصل جانشین کو خواجہ قطب الدین کو وہ سارے تبرکات دے دیے۔ وہ لے کے دلی آ گئے، دلی کی قسمت چمک گئی۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی خلفاء بنائے، لیکن ان کے جو محبوب خلیفہ تھے بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کو دے دیا، ان کے پاس محفوظ رہا۔ اب انہوں نے اپنی مجلس پاک پٹن شریف میں قائم کی، بہت سے لوگوں نے ان کی شاگردی اختیار کی۔ مخدوم صابر علاء الدین کلیری جا کر وہاں پڑھے تھے، جمال ہاشمی وہاں جا کر پڑھے تھے، نظام الدین اولیاء جا کر وہاں پڑھے تھے، سب نے وہاں ان کی شاگردی اختیار کی، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اپنا محبوب ترین جس کو بنایا وہ نظام الدین اولیاء تھے، ان کو وہ سارے تبرک دے کر آ گئے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتبہ روحانیت قائم کیا تھا، اس میں بہت سے شاگردوں نے حصہ لیا، بہت سے طلباء نے اس میں حصہ لیا، بڑے بڑے مشائخ کرام اس کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی میں سے ایک تھے شیخ نصیر الدین چراغ دہلی تھے، وہ دہلی کے چراغ تھے، وہ اسی میں سے ایک وہ تھے۔ اور اخی سراج تھے، بنگال کے اندر ان کی فضا قائم ہوئی۔ لمبی گفتگو نہیں کروں گا میں، تو وہ سارے تبرکات نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیر الدین چراغ دہلی کو دے دیا۔ اب جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو وہ سوچ رہے ہیں کہ حیران و پریشان آخر اس کا اہل کون ہے۔ تو بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگان دین اس زمانے کے اندر بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، مگر ان کو بھی وہ تبرکات نہیں ملے۔ تو نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں کہ وہ سارے جو تبرکات ہیں، نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی میرے خلفاء میں اہل نہیں ہے کہ میں یہ تبرکات ان کے حوالے کروں، لہٰذا جب میرا وصال ہو تو میری میت کے ساتھ میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو وہ سارے تبرکات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ چراغ دہلی کے اندر مدفون ہیں، اور آپ کا سلسلہ 22ویں نمبر پر چشتیہ سلسلے میں آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے 22 پاجگان کی چوکھٹ دلی کو۔ تو دلی 22 چوکھٹ اس لیے ہے کہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آرام فرما ہے، یہاں مدفون ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ایمان مضبوطی سے قائم رکھیے، اپنے اعمال حسنہ کرتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے، رسول پاک سے محبت پیدا کیجیے، بزرگان دین سے محبت پیدا کیجیے، اور جو کچھ ان حضرات کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کیجیے، یہی آپ کے ساتھ کام آئے گا۔ ورنہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ کر کے جائیے دنیا کے اندر، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، ناک پال گئے پہنچا کے لحد تک، پھر آئے سب لوگ ساتھ اگر گئے تو اعمال گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔